بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کا چوتھا باب ہے مجرورات، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اس میں مجرور کی تعریف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ المجرورات هو ما اشتمل على علم المضاف الیہ والمضاف الیہ کل اسم نصب الیہ شیء بواسطة حرف الجر لفظا و تقدیرا مرادا فالتقدیر شرطه ان یکون المضاف اسما مجردا تنوینه لیجلیھا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ مجرورات ہر ایسا اسم ہے جو مضاف الیہ کی علامت پر مشتمل ہو، اور مضاف الیہ ہر ایسا اسم ہے جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے حرف جر کے واسطہ سے، چاہے حرف جر لفظاً ہو یا حرف جر تقدیراً ہو، اس حال میں کہ اس کو مراد لیا گیا ہو۔ حرف جر تقدیراً ہو، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مضاف ایسا اسم ہو جو تنوین سے خالی کیا گیا ہو اس اضافت کی وجہ سے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مرفوعات اور منصوبات سے فارغ ہونے کے بعد مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے مجرورات کو شروع کر رہے ہیں۔ مجرورات یہ جمع ہے مجرور کی، اور مجرور ہوتا ہے مضاف الیہ، تو گویا کہ مجرور یہ ایک ہی ہوتا ہے مضاف الیہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مجرور ایک ہی ہے مضاف الیہ تو پھر یہاں پر جمع کیوں ذکر کی گئی ہے مجرورات؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ مجرور ایک ہی ہوتا ہے مضاف الیہ، لیکن اس کے افراد کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، تو افراد کی کثرت کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں پر مجرورات جمع کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس میں مجرور ہوتا کیا ہے، اس کے آگے تعریف کر رہے ہیں کہ جو مضاف الیہ کی علامت پر مشتمل ہو۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ مضاف الیہ کی علامتیں کون کون سی ہیں؟ دیکھیں مضاف الیہ کی کل 3 علامتیں ہیں۔ ایک اس کی علامت آتی ہے کسرہ، جو کہ مفرد منصرف صحیح پر آتا ہے، جاری مجرور صحیح پر آتا ہے، جمع مکسر منصرف پر آتا ہے، جمع مؤنث سالم پر آتا ہے۔ دوسری جو ہے مضاف الیہ کی علامت وہ ہے فتح، جو کہ غیر منصرف کے اوپر آتا ہے۔ تیسری مضاف الیہ کی علامت ہوتی ہے یا، جو کہ اسماء ستہ مکبرہ کے اوپر آتی ہے۔ تو یہ کل 3 علامتیں ہیں مضاف الیہ کی، تو جو اسم ان 3 علامتوں میں سے کسی ایک علامت کے اوپر مشتمل ہوگا اس کو اسم مجرور کہا جاتا ہے۔ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ مجرورات یعنی اسم مجرور وہ ہے جو مضاف الیہ کی علامت کے اوپر مشتمل ہو۔ اب مضاف الیہ کی آگے تعریف یہاں سے کر رہے ہیں، کل اسم نصب الیہ شیء۔ علامتیں کون کون سی ہیں؟ 3 علامتیں ہیں جو میں نے آپ کو ایک ایک کر کے بتا دی ہیں۔ آگے دیکھیں، والمضاف الیہ کل اسم نصب الیہ شیء بواسطۃ حرف الجر لفظا و تقدیرا۔ مضاف الیہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ مضاف الیہ ہر ایسا اسم ہے جس کی طرف نسبت کی جائے کسی چیز کی حرف جر کے واسطہ سے۔ اب یہ جو ہے نا نصب الیہ، الیہ میں جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس اسم کی طرف، یعنی اس اسم کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے حرف جر کے واسطہ سے۔ اب یہ جو حرف جر کے واسطہ سے نسبت کی جائے گی، یہ حرف جر لفظوں میں بھی ہو سکتا ہے اور تقدیراً بھی ہو سکتا ہے۔ لفظوں میں اس کی مثال ہے جیسے کہ مررت بزید۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ جو زید ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ اب یہ ایسا مضاف الیہ ہے جس کی طرف مررت سے جو فعل سمجھا جا رہا ہے نا وہ ہے مرور۔ مرور فعل کی نسبت اس مضاف الیہ زید کی طرف کی جا رہی ہے با حرف جر کے واسطہ سے۔ تو حرف جر کا واسطہ لفظوں کے اندر موجود ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ حرف جر لفظی، یا پھر یہ ہے کہ حرف جر تو موجود ہو لیکن لفظوں کے اندر موجود نہ ہو، لیکن تقدیری طور پر وہاں پر پایا جائے۔ اس کی مثال ہے جیسے غلام زید، زید کا غلام۔ اب یہ دیکھیں زید ایسا مضاف الیہ ہے جس کی طرف غلام کی نسبت کی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر ایک حرف جر محذوف ہے جس کی نسبت سے، جس کے واسطہ سے اس زید کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، لیکن وہ جو حرف جر ہے وہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اصل میں تھا غلام لی زیدین، تو یہ جو لام حرف جر ہے یہ یہاں پر تقدیری طور پر پایا جا رہا ہے۔ اب اگلا لفظ یہاں پہ سمجھ لیں مرادن کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں مرادن کا مطلب یہ ہے کہ حرف جر تقدیری، اس کا جو اثر ہے معنی میں نہ ہو لفظوں کے اندر ہو، بئی طور کے جو حرف جر کا جو عمل ہے، یعنی جو جر دیتا ہے اس جر کو لفظوں میں باقی رکھا گیا ہو، لہذا مفعول فی اور جو مفعول لہو ہیں باوجود اس کے کہ وہاں پر فی حرف جر اور لام حرف جر یہ محذوف ہوتا ہے، وہ مضاف الیہ کی تعریف کے اندر داخل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ مفعول فی کے اندر فی اور اسی طرح مفعول لہو میں جو لام ہے اس میں جو حرف جر کا اثر ہے یہ معنی کے اندر ہوتا ہے، لفظوں کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ تو مضاف الیہ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ حرف جر کا جو عمل ہے، چاہے وہ حرف جر لفظی ہو چاہے وہ حرف جر تقدیری ہو، اس کا جو عمل ہے وہ لفظوں میں پایا جائے۔ جیسا کہ ان دونوں مثالوں میں اگر آپ دیکھیں گے لفظوں کے اندر عمل پایا جا رہا ہے، زیدن اس کے اوپر بھی جر آ رہی ہے، یہاں پر بھی زید کے اوپر جر آ رہی ہے، لیکن جو یہ مثال ہے نا دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا، اب یہاں پہ دیکھیں فی حرف جر محذوف ہے، تو حرف جر تو یہاں پر بھی پایا جا رہا ہے لیکن اس کا جو عمل ہے وہ مسجد اس میں لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر نصب آ رہا ہے۔ تو مرادن کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں کے اندر اس کا جو عمل ہے اس کا اثر ظاہر ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ آگے دیکھیں، فالتقدیر شرطہ ان یکون المضاف اسما مجردا تنوینہ لیجلیھا۔ یہ جو اوپر بتایا تھا نا کہ حرف جر یا تو لفظاً ہوگا یا تقدیراً ہوگا، حرف جر تقدیری طور پر پایا جائے اس کی شرط بتا رہے ہیں۔ اس کی شرط یہ ہے کہ مضاف ایسا اسم ہو کہ جو تنوین اور قائم مقام تنوین سے خالی کیا گیا ہو اضافت کی وجہ سے۔
یعنی اس کے اوپر نہ تو تنوین آ سکتی ہے اور نہ ہی قائم مقام تنوین آ سکتی ہے۔ قائم مقام تنوین کس کو کہتے ہیں؟ قائم مقام تنوین ہوتی ہے نون تثنیہ اور نون جمع جو کہ تنوین کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ اضافت کریں گے اضافت مانویہ کے ساتھ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو مضاف ہے اس کے اوپر نہ تو تنوین ہو اور نہ ہی قائم مقام تنوین ہو، یعنی نون تثنیہ بھی اس کے اوپر نہ ہو اور نون جمع بھی اس کے اوپر نہ ہو، کیونکہ دیکھیں جو تنوین ہے اور قائم مقام تنوین ہے یہ شدت انفصال کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اور مضاف الیہ کے اندر شدت اتصال ہے، تو شدت اتصال کے اندر آپ کوئی ایسی چیز نہیں لا سکتے ہیں جو شدت انفصال کے اوپر دلالت کرتی ہو۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، مثال دیکھیں غلام زید۔ اب یہاں پہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر یہ جو اضافت ہے یہ اضافت لفظی نہیں ہے بلکہ اضافت تقدیری ہے، کیونکہ یہاں پہ لام حرف جر تقدیری طور پر موجود ہے۔ اب اس میں دیکھیں یہ جو غلام مضاف ہے اس کو تنوین سے خالی کر دیا گیا ہے، غلامن آپ نہیں کہیں گے بلکہ آپ کہیں گے غلام زید۔ یہ اسی طریقے سے تنوین بلکہ تنوین نہیں بلکہ قائم مقام تنوین ہو، جیسا کہ غلامان زید۔ اب زید کے دو غلام، اب یہاں پہ غلامان ہی تھا، نون تثنیہ تھا، اس نون تثنیہ سے اس کو خالی کر کے اس کو غلاما زیدین ذکر کیا گیا ہے، تو قائم مقام تنوین سے مضاف کو خالی کر دیا گیا ہے۔ یہ اسی طریقے سے نون جمع سے خالی کر دیا گیا، مسلمو مصرین، اصل میں کیا تھا مسلمون مصرین، شہر کے مسلمان، تو یہاں پر نون جمع کو گرا دیا گیا ہے کیونکہ مضاف یہ یہاں پر اضافت مانویہ ہے، لہذا مضاف کو قائم مقام تنوین سے خالی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ آگے دیکھیں فالتقدیر شرطہ ان یکون المضاف اسما مجردا تنوینہ لاجلہ، بتانا یہ چاہ رہے ہیں یہ جو پہلے ذکر کیا تھا نا کہ حرف جر لفظی ہوگا یا تقدیری ہوگا، اگر حرف جر تقدیری ہے یعنی لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے، تقدیری طور پر پایا جاتا ہے، البتہ اس کا عمل لفظوں کے اندر موجود ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو مضاف ہے وہ ایسا اسم ہونا چاہیے جو تنوین سے خالی ہو، اضافت کی وجہ سے تنوین سے اور قائم مقام تنوین سے خالی ہو۔ تو دیکھیں ایک ہے تنوین اور دوسری ہے قائم مقام تنوین۔ تنوین تو بالکل واضح ہے، یعنی جو مضاف ہے مضاف کے اوپر یہ والی تنوین نہیں آنی چاہیے۔ اسی طرح قائم مقام تنوین میں کیا ہوتا ہے؟ نون تثنیہ اور نون جمع، یہ تنوین کے قائم مقام ہوتے ہیں، تو مضاف کے لیے یہ ضروری ہے کہ نہ تو اس کے اوپر تنوین ہو اور نہ ہی قائم مقام تنوین، نون تثنیہ بھی نہ ہو اور نون جمع بھی نہ ہو۔ یہ جو تنوین کو آپ حذف کریں گے، نون تثنیہ کو آپ حذف کریں گے، نون جمع کو آپ حذف کریں گے، اس حذف کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہی اضافت مانویہ ہے، تو اضافت مانویہ کی وجہ سے مضاف پر نہ تو تنوین آ سکتی ہے نہ ہی قائم مقام تنوین تثنیہ اور نون جمع آ سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے اندر شدت اتصال ہوتا ہے، اور یہ جو تنوین ہے یہ قائم مقام تنوین ہے یہ شدت انفصال کے اوپر دلالت کرتی ہے، اور اتصال اور انفصال کی ضد ہے۔ جب آپ نے شدت اتصال کو ثابت کر دیا ہے تو آپ کوئی ایسی چیز نہیں لا سکتے ہیں جو کہ انفصال کے اوپر دلالت کرتی ہو، تو یہ والی بات فرما رہے ہیں۔ مثال دیکھ لیں، مثال سے بات سمجھ آئے گی، غلام زیدن۔ اب یہاں پہ دیکھیں اضافت تقدیری ہے کیونکہ حرف جر لفظوں میں نہیں ہے بلکہ تقدیری طور پر پایا جا رہا ہے، تو لہذا یہاں پر جو مضاف تھا اس سے ہم نے تنوین کو حذف کر دیا۔ اسی طرح غلامان زیدین تھا، نون تثنیہ کو یہاں پر حذف کر دیا گیا کیونکہ یہ مضاف ہے۔ اسی طرح مسلمون مصرین تھا، نون جمع کو یہاں سے حذف کر دیا گیا کیونکہ یہ مضاف ہے۔ تو یہ والی بات حضرت فرما رہے ہیں کہ حرف جر تقدیری ہو، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو مضاف ہے ایسا اسم ہو جس کو تنوین سے خالی کر دیا گیا ہو، جیسے تنوین سے خالی کیا گیا ہو بالکل ایسے ہی قائم مقام تنوین سے بھی اس کو خالی کر دیا گیا ہو، لاجلہ، اس اضافت کی وجہ سے، یعنی اضافت مانویہ کی وجہ سے۔